کو دور کرنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ آزادی اور اخوت و مساوات بھی حاصل کرنا چاہیے جس کی تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے۔ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ہم سب مملکت کے ملازم اور خادم ہیں۔ اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نجات نہیں ہو سکتا کہ صداقت کی خاطر شہید کی موت مر جائے۔ کفایت ایک قومی دولت ہے۔ ہماری نجات کا راستہ صرف اور صرف اسوہ حسنہ میں ہے۔ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ کام کام اور کام، صبر اور برداشت اور انکساری کے ساتھ قوم کی سچی خدمت کرنے آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ کام کام اور کام، صبر اور برداشت اور انکساری کے ساتھ قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔ قائد اعظم نے ایک بکھرے ہوئے شیرازے کو ایک منظم، آزاد اور خود مختار قوم بنا دیا۔ وہی قوم جس کے لیے اقبال نے کتنے سوز و گداز اور درد حسرت کے ساتھ کہا، وائے قوم کشتہ تدبیر غیر، کار او تخبیر خود تعمیر غیر۔ اس بکھرے ہوئے شیرازے کو ایک منظم، آزاد اور خود مختار قوم بنانے کے سلسلے میں قائد اعظم کو بڑی بڑی کٹھاؤں، حوصلہ شکن دشواریوں اور زہرا گداز مزاحمتوں سے سابقہ پڑا، لیکن وہ اس سب مرحلوں سے گزرتے چلے گئے، پوری کامیابی اور پوری کامرانی کے ساتھ۔ پاکستان کے راستے میں بہت سے روڑے اٹکائے گئے، لیکن اسے بننا تھا اور بالآخر وہ بن کر رہا۔ اب یہ اہل پاکستان کا فرض ہے کہ اس کے وسائل، ذرائع سے فائدہ اٹھائیں اور اسے دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کا ہمدوش بنا دیں۔ میں آپ سے آج پوچھنا چاہتی ہوں، اپنے اعلیٰ اقتدار کے حکمرانوں سے، عدلیہ سے اور اپنی عوام سے، کہ کیا ہم اس آزاد مملکت کی قائم رکھنے میں اپنا کردار مثبت ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دیں اس ملک کے لیے، تو ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آج ہم کیوں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سب سے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ۔